ویورز. ظہور الحسن ہیں, ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں چھنا لاہور سے, اور ان کے ساتھ اور احباب نے بھی ملتا جلتا سوال ایک ہی ہے, لیکن ظاہر آپ نے اپنے انداز میں پوچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان سازی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے, اور یہ بات آپ نے کئی بار ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی کی ہے کہ حضور کا معجزہ ہے انسان سازی. اور آپ اکثر لکھتے ہیں کہ یہ جو انسان سازی ہے یہی سب سے بڑا کارنامہ یا اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی. اور اب ریسنٹلی انصار عباسی صاحب جنگ کے جو بڑے پرومیننٹ کالم نگار ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر پاکستانی قوم کی تربیت نہ کی گئی, کردار سازی نہ کی گئی, میں انسان سازی کی ٹرم استعمال کرتا ہوں, کردار سازی کی بھی میں نے بہت دفعہ کی ہے, لیکن میں انسان سازی کی بات تو مخصوص عناصر اور لاتعداد خرابیوں کی وجہ سے ہم برباد ہو جائیں گے. تو اس پہ کیا تبصرہ کرنا. میں تو اتنی دیر سے یہ بات اگر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں, ادروائز اس میں کسی کے کوئی نفع نقصان کی تو کوئی بات نہیں. میں تو ایک بیسک بنیادی ترین بات کر رہا ہوں کہ اقتصادیات جو ہے اس کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے. میرا تو یہ جملہ وہ وائرل کہا کہ بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ان کے نزدیک اقتصادیات ہے, بالکل ہوگا, وہ امپورٹنٹ بھی ہے, میں اس کو نہیں کوئی کہہ رہا, لیکن اصل مسئلہ پاکستانی معاشرے کا اخلاقیات کا ہے. یہ زبان زد عام ہے یہ جملہ, بہت سے لوگ اس کو کوٹ کر چکے ہیں. تو اگر انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے تو انصار عباسی صاحب بڑا خوبصورت آدمی, میں ایک زمانے میں چوراہا کرتا تھا تو ان کو زحمت دیا کرتا تھا. تو کوئی بھی باشعور باضمیر آدمی, کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی, غور و فکر کرنے والا آدمی, درد دل رکھنے والا آدمی اس ملک میں سب سے زیادہ سیاپا اسی بات کا کرے گا. انصار عباسی صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل 100% درست کر رہے ہیں, اس سے تو اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں, بلو ایوریج آدمی بھی آپ کہیں کہ اگر بھائی آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل کرنا ہی لیڈرشپ کا اصلی کمال ہوتا ہے تو اس سے کون اختلاف کرے گا. انصار عباسی صاحب نے اگر یہ لکھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے تو بہت اچھا لکھا ہے. اور میری تو یہ خواہش ہوگی, اپیل بھی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو اہل دانش ہیں, جو اہل قلم ہیں, ان کو تو یہ حکمرانوں کی رگوں میں اتار دینا چاہیے. ان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دینا چاہیے. ان کے لیے یہ ایک چیلنج کے طور پہ تو بندے بناؤ, باقی سارا کچھ وہ خود بنا لیں گے, تم ہر چیز کے ٹھیکے نہ لو, بنیادی کام کرو. اور وہ کیا ہے, وہ انسان سازی. اور میں یہ لاجک 20 بار لکھ بھی چکا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ جو مخلوق یہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ہی اشرف ہوتے ہیں. یہ اسپیشی ایسی ہے جس میں کوئی اشرف بھی نکل آتا ہے. شیر ہی رہتا ہے, گینڈا ہی رہتا ہے, ہاتھی رہتا ہے, ویل رہتی ہے, شاک رہتی ہے, عقاب رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, شکرا رہتا ہے, بھیڑیا رہتا ہے. انسان ایک آدمی ایک ایسی چیز ہے, ابن آدم, ہم آدمی ہیں. آدمی کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ یہی چیلنج ہے زندگی کا کہ آپ نے آدمی سے انسان بننا ہوتا ہے. جو شعر ہے ایک بڑا مشہور, بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ معمولی بات نہیں ہے. جتنے آدمی کم اور انسان زیادہ ہوں گے اسی تناسب سے معاشرہ زیادہ خوبصورت ہوگا. باقی تو ہم اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیز ہیں, انٹیسٹڈ فوٹو کاپیز. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو تماشے ہر روز ہم پڑھتے ہیں,
سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو ایک اسپیشی ایسی ہے جس میں کوئی لوگوں کے لیے زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں، صلیبوں پہ لٹک جاتے ہیں، پوری زندگی کسی ایک ایجاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. میں if I am not forgetting، تو میرا خیال ہے پولیو کے موجد نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یار اس کو کرا لو، وہ پیٹنٹ کرا لو، مطلب یہ ہے کہ اربوں خربوں دولت مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں سورج کی کرنوں کو پیٹنٹ، اور میں نے تو پولیو کی ویکسین اس لیے بنائی ہے کہ بچے معذور نہ ہوں. سو یہ ہے انسان. ایڈیسن ہے جو ہمیں آپ کو بجلی دے گیا، پتہ نہیں کتنی راتیں کتنے سال اس نے غرق کیے ہوں گے. سو یہ جو بنی نوع انسان کے جو محسن ہوتے ہیں، یہ اصل میں انسان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تربیت کی، تعلیم کی، گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. سو انصار عباسی صاحب کے علاوہ بھی جو ہمارے لوگ ہیں، ہم یہ کرنٹ افیئرز، یہ وہ گند بلا ان چیزوں پہ لکھتے رہتے ہیں، صفحے کالے کرتے رہتے ہیں. اخبار کی سپیس اتنی قیمتی ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کے لیے جنگ کرنی چاہیے. میری تو اپیل ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہ ادھر متوجہ کریں. میں کسی سوال کے جواب میں کیا کہتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن، یہ میں کب سے یہ بھی چیخ رہا ہوں کہ اس پہ فوکس کرو. تمہارا جو خام مال آ رہا ہے وہ بہت کمزور، بہت گھٹیا ہے. دیمک زدہ لکڑی سے تم کیا بنا لو گے؟ اس ملک کے بچوں کی جو بھاری ترین اکثریت جن سکولز میں جا رہی ہے، یہ پاکستان کے وارث ہوں گے بھائی. یہ 20-25 سال کے بعد they'll be calling the shots. تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ویژن اب I don't know، حکمرانوں کو اللہ بہتر سوچ کی توفیق دے. اور انصار عباسی صاحب کی ہماری سنیں نا، حسن نثار کی سنیں نا سونا، انصار عباسی صاحب کی سن لو. تو یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے ان کے کالم کہا کہ یہ نتیجتاً پاکستانی معاشرے کو میرا جسم میری مرضی، عورت کی آزادی، حقوق نسواں اور برابری کے نعرے لگانے والوں کے ہاتھوں تیزی سے ایک ایسی تنزلی کا سامنا ہے جسے اگر نہ روکا گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ ریٹن آن دا وال. یہ ایک مخصوص قسم کی غلیظ مینٹیلٹی ہے. وہ چند خواتین وہ بڑی سمارٹ، بڑی ذہین ہیں، ان کو مردوں کی برابری کا شوق بڑا ہے، لیکن جب کھل کے بات ہوتی ہے تو پھر وہ جینڈر میں گھستی ہیں، چاؤں چاؤں کر کے نا. پھر وہ عورت کے ساتھ یوں، عورت کے ساتھ. بھائی تمہیں برابری کا شوق ہے تو آؤ پورا کرو. اور یہ اتنی لاٹ، یہ ان پڑھ اور اتنی جاہل ہے، ان کو برابری 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 کا دورہ پڑا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ عورت اور مرد کے درمیان برابری ایشو ہے ہی نہیں. ان کو اگر فہم ہو، واقعی پڑھے لکھے ہوں یہ لوگ، یہ ویسٹ کا جھوٹا، ان کے اگلے ہوئے نوالے کھانے والے لوگ ہیں. جو مصیبت یہ ہے کہ جو یہ پڑھتے ہیں وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کی نظر سے نہیں گزرا. عورت اور مرد کے درمیان اپنے دین کو ذہن میں رکھیں، مسئلہ ایکویلٹی کا ہے ہی نہیں، برابری کا ایشو نہیں ہے. عورت اور مرد کے درمیان یونیفارمٹی، ایکویلٹی نہیں، یونیفارمٹی کا ایشو ہے. مرد بچہ نہیں جن سکتا. اس کے اوپر مخصوص فیزز نہیں آتے. سو یونیفارمٹی کا ایشو ہے، باقی نہیں. ہاں کچھ عوارض ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو جہالت کی وجہ سے ہیں. وہ صرف مین وومن ریلیشن شپ پہ یہ سر انداز نہیں، وہ تو سارے معاشرے پہ ہو رہی ہیں. سو یہ میرا جسم میری مرضی ہے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. یہ کیا ایک عجیب و غریب، لیکن الحمدللہ یہ ایک مائنورٹی ہے.
اب میرا جسم میری مرضی میں ایکسپلین کرنا شروع کر دوں اگر تو مجھے ہی معیوب لگے گا. اور باقی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ایک میں بلیو کرتا ہوں, میری ایک کتاب ہے نیکسٹ ٹائم, بلکہ خبر کو میں کہوں گا مجھے یاد کرائے, میں نکال کے رکھوں گا, ملائیت, ملوکیت اور اسلام اور عورت, اس کا عنوان ہے. یہ اس زمانے میں نے لکھی تھی جب بے نظیر بھٹو کے خلاف کیمپین ایک خاص طرح کا جو ہے طبقہ, وہ کیمپین چلا رہا تھا کہ جی عورت وزیر اعظم نہیں ہو سکتی. آئی اپوزڈ اٹ. بھائی کو ماں سے محبت کو کرنے والی بات ہے, اس پہ کون بیان کرے گا؟ بیٹی قدرت کا تحفہ ہوتی ہے. میری بیٹی ہے فائنل ایئر میں, محمدہ اس کا نام ہے. میرے لیے تو وہ میری تو کائنات ہے وہ. تو ایسا نہیں, ہم اس کو بالکل ایک خاص طریقے سے ڈسٹارٹیڈ فارم میں دیکھتے ہیں تو نتیجوں پہ نہیں پہنچتی. اور یہ کوئی ایڈونچرزم کا, یہ بیسیکلی توجہ کی طالب اور بھوکی قسم کی ہوتی ہیں. کوئی باوقار, کوئی جس کی اچھی تعلیم تربیت ہو, کوئی یہ نعرہ لگا کے سڑک پہ آئے گی میرا جسم میری مرضی, جس کا نوحہ اپنے انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے. بہرحال اس سے تو اللہ معاف کرے, کوئی نیم پاگل بھی اختلاف نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ.